الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب، جو درس آپ لوگوں نے پڑھا اس درس کا عنوان تھا سخنی چند از سعدی یا چند سخن از سعدی. خوب، بیشتر بدانیم میں شیخ سعدی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. نگاہی بے گلستان سعدی. خوب، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شیخ سعدی کی دو کتابیں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، ایک گلستان سعدی اور ایک بوستان سعدی. اب انہی دونوں کتابوں کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ بتائیں. نگاہی پہ گلستان سعدی، گلستان سعدی پر ایک نظر. نگاہی یعنی ایک نظر، ایک نگاہ. خوب، گلستان کتابیس بے فارسی، کہنے کہ گلستان ایک فارسی کتاب ہے. کتابیس ایک کتاب ہے بے فارسی، جو فارسی میں ہے. کہ یکی از آثار و شاہکارہائے شاعر نامدار ایران سعدی شیرازی. کہ یکی از آثار و شاہکارہائے شاعر نامدار ایران شیخ سعدی شیرازی ایران کے نامور شاعر کے شاہکار اور ان کے آثار میں سے ایک ہے. ادھر سے ایک دم لاسٹ سے ترجمہ کرتے ہوئے چلے تو بات بالکل آسان ہو جائے گی. گلستان سعدی ایک فارسی کتاب ہے، ایران کے مشہور و معروف شاعر سعدی شیرازی کے شاہکار اور آثار میں سے ایک، یا ادھر سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یکی از آثار و شاہکار ہائی. آثار جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے، شاہکار شاہکار کہا جاتا ہے جو مثلا کہ انسان نے قابل تحسین قابل تعریف جو عمل کرتا ہے، جو بڑا کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاہکار کر دیا. یعنی یادگار، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، اس کو کہتے ہیں شاہکار. شاعر نامدار یعنی شہرت والا، مشہور و معروف. ایران یعنی ایران، سعدی شیرازی. بڑی گلستان ایک کتاب ہے فارسی میں کہ جو ایران کے مشہور و معروف شاعر سعدی شیرازی کے شاہکار اور آثار میں سے ایک ہے. او این کتاب را در سال 656 ہجری قمری نوشته است. خوب، شیخ نے اس کتاب کو 656 ہجری قمری میں لکھا ہے، تحریر کیا ہے. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، یہ پورا نام ہے. شیخ سعدی جو کہا جاتا ہے، نام اصل ہے مصلح الدین. ٹھیک، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی آہنگین نوشتن متن یا مشجع نگاری، کہہ رہے کہ متن کو مستحکم اور مضبوط طریقے سے لکھنے، یا مسجع نگاری. مسجع نگاری یعنی ہم وزن کلمات کا جملے کے آخر میں لانا. سمجھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مقفع اور مسجع. مقفع یعنی ایک ہی حرف کی تکرار ہو، مسجع کہ جہاں ہم وزن کلمات کو آخر میں لایا. ایسے جیسے بے انداز شاعرانہ انداز میں نثر کو نظم سے قریب کر کے نظم کے انداز میں گفتگو کرنا. سمجھ رہے مولانا؟ جیسے قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہے نا؟ ایسے
شیخ سعدی نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے متن کو بہت ہی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں اور مسجع طریقے سے، جو تحریر نظم میں نہیں ہوتی ہے، نثر میں ہوتی ہے لیکن نظم کے قریب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسجع، کہ جہاں لکھنے والا اپنے کلام کے آخر میں ایسے کلمات لاتا ہے کہ جو کلمات کیا ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کر لیں، جب لکھتا ہے شیخ سعدی تو اگر کسی ایک جملے کے آخر میں عمل آیا ہے تو دوسرے میں اصل آئے گا، ایک میں بے بوید آیا ہے تو دوسرے میں بے گوید آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طریقے سے تو کہہ رہے ہیں کہ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی آہنگین نوشتن متن کو ہم آہنگ بنا کر یا مسجع نگاری کے ذریعے سے بے کارگیری کلمات ہم آہنگ کلمات کو استعمال کرتے ہوئے، بے کارگیری یعنی استعمال کرنا، بروئے کار لانا، مصرف کرنا، ہم آہنگ کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے، جیسے عمل و اصل یا ببوید و بگوید در متن درس کے متن میں شیخ سعدی نے یہ جو طریقہ اپنایا ہے، اس طریقے کی وجہ سے ان کے کتاب کا متن جو ہے بمرحلہ کمال رسانی دیاس، اپنے متن کو یا متن درس کو کمال کے مرحلے تک پہنچا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب اس سے بہتر طریقے سے کوئی درسی متن نہیں لکھ سکتا، جس بہترین انداز میں، جس خوبصورت انداز میں شیخ سعدی نے گلستان سعدی کی عبارتیں لکھی ہیں، اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے باکمال طریقے سے کوئی دوسرا انسان نہیں لکھ سکتا۔ شیوہ نوشتن کتاب گلستان، کہہ رہے ہیں کہ کتاب گلستان کے لکھنے کا جو طریقہ اور جو انداز ہے، ہمراہ با نثر و شعر، کہ جس میں نثر بھی ہے اور شعر بھی ہے، آیات قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث نبوی پیغمبر اسلام کی احادیث میں، و امثال می باشد، اور مثالیں ہیں، یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے بھائی شیخ سعدی نے۔ متن کی اپنی خوبصورتی تو ہے ہی کہ کلمات آہنگ بنا کر کس طریقے سے پیش کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری خوبصورتی ان کے کلام کی یہ ہے کہ اسی ایک کتاب میں، ایک ہی متن میں آپ کو نثر بھی ملیں گے، اشعار بھی ملیں گے، آیات بھی ملیں گی، روایات بھی ملیں گی، مثالیں بھی ملیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی خوبصورتی۔ ساختار بیشتر بابہائے کتاب، کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اکثر ابواب کا جو سانچہ ڈھانچہ ہے حکایت نویسی، وہ کیا ہے؟ حکایت نویسی کا ہے، یعنی یہ جو شیخ سعدی کی کتاب ہے گلستان، یہ گلستان کے 8 ابواب ہیں، کتنے؟ 8 ابواب ہیں، اور ہر باب میں کچھ حکایتیں درج کی ہیں، اور ہر باب کا ایک اپنا خاص عنوان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ہر باب کو پہلے ایک عنوان دیا ہے، ایک نام دیا ہے، اور جو حکایتیں اس عنوان سے مربوط ہیں ان حکایتوں کو ان ابواب میں بیان کر دیا۔ جیسے فقہ میں نہیں ہوتا ہے، کتاب الطہارت، طہارت کی جتنی باتیں اس میں آئیں گی، کتاب الصلاۃ، صلاۃ کی بات آئیں گی، ہے نا؟ یا آپ چلے جائیں اصول کافی میں، اصول کافی میں آدھے باب العلم والجہل، ٹھیک، علم و جہالت کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب ادھر لے کے چلے آئے۔ باب فضیلت العلم، باب فضیلت العلم ہے نا،
یا اسی طریقے سے جتنے ابواب وہ کہتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا کہ اگر آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کتاب کو چاہیں تو مختلف ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں. 3 4 5 10 جتنے ابواب آپ بنا سکتے ہیں. اور پھر آپ کو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہر باب کو ایک عنوان دینا پڑے گا. ہر باب کو ایک خاص موضوع سے مخصوص کرنا پڑے گا کہ میرے اس باب کا یہ موضوع ہے. اب پھر جس باب کا جو موضوع معین کریں گے اس باب کے ذیل میں اسی موضوع کے متعلق ہی تمام گفتگو ہوگی، دوسری نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ساختار بیشتر بابہائے کتاب، کہہ رہے کہ کتاب کے اکثر ابواب کے جو سانچے ڈھانچے ہیں، شکل و صورت ہے اس کی حکایت نویسی. وہ کیا ہے؟ حکایت نویسی یعنی حکایتیں ہیں ہر باب میں. ہدف بیشتر حکایات، اور جو حکایتیں شیخ سعدی نے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں ان حکایتوں کا زیادہ تر حکایتوں اور مقصد و امثال تربیت و تہذیب نفس، انسان کی تربیت اور نفس کی پاکیزگی ہے. شیخ نے ایسی روایتیں ایسی حکایتیں بیان کی ہے کہ جن حکایتوں کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتا ہے. گلستان شامل 8 باب است. شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی 8 ابواب پر مشتمل ہے. اس میں 8 باب ہیں. بدین ترتیب، اس ترتیب سے، یعنی ابواب کی ترتیب یہ ہے یہاں پہ طریقے سے. خوب باب اول فرض کر لیں، پہلا باب جو شیخ نے گلستان سعدی میں رکھا ہے اس کا نام ہے سیرت پادشاہان. بادشاہوں کی سیرت، حیات، زندگی کا طریقہ سلیقہ سمجھ رہے ہیں. اخلاق درویشان، فقیروں اور درویشوں کا اخلاق. درویشوں مثلا وہ درویش جو بامعرفت ہوتے تھے، آج کل کے جو درویش ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں یہ نہیں. قدیم زمانے کے جو فقیر ہوتے تھے بڑے بامعرفت ہوتے تھے، ان کے اندر بہت ہی معرفت ہوتی تھی، بہت ہی علم ہوتا تھا، بہت ہی با اخلاق ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق کے درویشان، درویش کی جمع ہے، درویش یعنی گدا، فقیروں. فضیلت قناعت، قناعت کی فضیلت. قناعت یعنی جتنا اللہ نے دیا انسان اسی پر خوش رہے، اپنے اندر طمع اور لالچ زیادہ کی پیدا نہ کرے. فوائد خاموشی. خوب سکوت اور خاموشی کا فائدہ کیا ہے؟ خاموشی یعنی ساکت رہنا، چپ رہنا، نہ بولنا. فوائد خاموشی، سکوت اور خاموشی کے فائدے. عشق و جوانی. خوب اس میں بہت ساری جو ہے حکایتیں نقل کی ہیں دنیا سے دل لگانے اور انسان کی زندگی اور عمر کا جو سب سے قیمتی زمانہ و دور ہوتا ہے جوانی. خوب اس کے سلسلے میں ضعف و پیری، اور اس کے بعد بڑھاپا اور ناتوانی. تاثیر تربیت، تربیت کا اثر. ٹھیک. آداب صحبت، آداب ہم نشینی کے آداب، دوستی کے آداب، صحبت. ٹھیک ہے مولانا؟ ہم نشینی کے آداب. یہ ابواب گلستان 8 ابواب. کسی میں 10 حکایت، کسی میں 20 حکایت فرض کر لو، کسی میں 5 حکایت. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنا چاہیے.